میرا نام ہے عاطف ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں شعور فردا۔ ناظرین، ہم یہاں اقبال کے تصور آزادی افکار پر اقبال ہی کی ایک نظم کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں کہ اقبال انسانی فکر کی آزادی کے متعلق کیا نقطۂ نظر اور رویہ رکھتے تھے، خصوصاً موجودہ وقت کے جدید انسان کی آزادی فکر کے متعلق۔ اقبال کے بعض تصورات میں ان کے شاعرانہ تشخص اور ان کی شاعرانہ استعداد اس حد تک داخل ہو چکی ہے کہ ان کے بعض تصورات ایسے ہیں کہ بظاہر تو وہ منطقی اور لاجیکلی معلوم نہیں ہوتے، مگر وہ اپنے اساس میں اس قدر استحکام رکھتے ہیں اور اس قدر مضبوطی رکھتے ہیں کہ عقل کو اپنی بہترین استعداد کے ساتھ ان کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا، یعنی کہ عقل ان تصورات کو تسلیم کیے بغیر اپنی ان عقلی تیقنات کو پورا نہیں کر سکتی کہ جس کے تحت وہ ایک بہترین سطح پر اپنے وجود کے تشخص کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ اس نظم میں بھی عقل کی فعلیت کے حدود و شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ اس نظم میں اقبال نے آزادی فکر کے جذباتی مطالبے کو رد کیا ہے اور پوری انسانی شخصیت کو اس کے ظاہر و باطن اور داخل و خارج اور انفس و آفاق کو محیط کرنے والے فکر کے 3 اسالیب وضع کیے ہیں، یعنی کہ انسانی شعور اور انسانی وجود اور انسان کی جو تمام تر شخصیت ہے، ان کی تشکیل میں بنیادی 3 عناصر کو زیر بحث لا کر ان کے اس مطالبے کا تجزیہ کیا ہے، اور وہ عناصر ہیں طبیعت، ذہن اور قلب۔ اقبال کے نزدیک انسانی فکر کی تشکیل ان 3 عناصر سے ہوتی ہے۔ نظم کے پہلے شعر میں انسانی نفسیات کی کلیت کے ساتھ انسانی نفس کے 2 اصول فعل اور انفعال یعنی ذہن اور طبیعت بتائے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ انسان میں بگاڑ انہی 2 عناصر میں پیدا ہونے والے بگاڑ کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ دونی فطرت یعنی نفس کی وہ پستی ہے جو دنیا کو ہی انسانی سطح پر قبول کر لینے سے پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کے تحت ہی ہر چیز کو متعین کرنا انسان کی تمام شخصیت کے بگاڑ، اس کے انسانی تشخص کی پامالی اور انسانی حرکت اور بلندی کی تمام منازل کو ڈھانے کا موجب بنتا ہے، جس سے انسان نہیں رہتا۔ نظم کے دوسرے شعر میں انسان کے روحانی، فکری اور جمالیاتی تشخص کو زیر نظر لاتے ہوئے انسان کی اس انفرادیت کو واضح کیا گیا ہے جس کے تحت انسان حق اور جمال تک پہنچنے کی استعداد پاتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ہر انسان حق اور جمال تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی حقیقت ہر آنکھ اور ہر قلب پر منکشف نہیں ہوتی، بلکہ ان کی حقیقت ان کو نصیب ہوتی ہے جو اس دنیا ہی میں محبوس ہو کر نہ رہ گئے ہوں۔ آزادی فکر انسان کی بنیادی ضرورت ہے جس سے انسان معنی کو صورت پر غلبہ دیتا ہے، جس سے شعور اور وجود میں ٹکراؤ یا دولختی پیدا نہیں ہوتی۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ آج آزادی فکر کا مطلب انکار کی آزادی سے مشروط ہے، یعنی تمام بلند حقیقتوں کے انکار کی آزادی۔ انسانی فکر و عقل چونکہ مادیت تک محدود ہے، لہٰذا اسے غیر مادی اور مابعد طبعی امور میں دخل اور حکم لگانے کی آزادی ایک بے معنی مطالبہ ہے۔ نظم کے آخری شعر کے متعلق اقبال اس میں بیان کرتے ہیں، پچھلی صدی جمہوریت اور تجربیت کی صدی کی بدولت انسان نے اپنے تعلق کو کائنات کے ساتھ ایک نئے انداز اور ایک نئے زاویے سے استوار کیا، اور صرف اسی حقیقت کو جگہ دی جو طبیعیات سے تعلق رکھتی تھی۔ ہر وہ ذہن جو مادیت سے ماورا حق کی تلاش میں جستجو کرنے کی لگن رکھتا تھا، اسے غیر علمی اور غیر حقیقی سرگرمی گردانا جاتا، یعنی حقیقت صرف ظاہر اور صورت تک محدود ہو گئی۔ اس عرصے میں ایسے نظریات کے تحت انسان کو بھی اس کی حقیقت سے کاٹ کر کائنات کی دوسری اشیاء کی طرح محض ایک مادی شے تک محدود کر دیا گیا جو عقل کے اعتبار سے اپنا علم رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی کوئی حقیقت نہیں، اس کے علاوہ انسان کی کائنات کی دوسری اشیاء سے کوئی منطقی حیثیت نہیں۔ کائنات کی دوسری اشیاء اپنے وجودی اعتبار میں موجود ہیں،
انسان صرف ان سے عقلی اعتبار سے ممتاز ہے، اس کے علاوہ انسان میں کوئی خاصیت موجود نہیں۔ اس عرصے میں انسان کو اسی دنیا کی حقیقت تک محدود کیا گیا اور اس تحدید کے بعد اسے جمہوریت اور تجربیت کے تحت آزادی کے لامحدود اختیارات دے دیے گئے۔ انسان کو فکر کی آزادی دی گئی، مگر اسی دنیا کے قید خانے تک۔ جدید آدمی کے ذہن کو دین اور حقیقت سے کاٹ کر فراہم کی گئی آزادی در حقیقت غلامی ہی کی ایک شکل ہے جو دنیا کی غلامی ہے۔ آج انسان کے تمام فکری اور وجودی احوال اور اوضاع حق سے دور اسی مادی دنیا میں محبوس ہو کر اسی دنیا کی غلامی کا حق بجا لا رہے ہیں۔ انسان نے مذہب اور خدا سے آزادی کے مطالبے کے نتیجے میں اسی دنیا کی غلامی کو اپنا مقدر بنا دیا، لہٰذا جدید انسان کی فکر کی آزادی ایک بے معنی اور محمل آزادی ہے جو صرف مادی اشیاء تک ہی محدود ہے، جس کی رسائی حقیقت تک نہیں رہی۔ تو یوں ہم نے اس نظم کے ذریعے سے اقبال کے تصور آزادی افکار پر بحث کی کہ اقبال جو جدید دور کا جو آزادی افکار کا تصور ہے، جو فکری آزادی ہے، جو فریڈم آف ایکسپریشن کا جو ایک تصور ہے، اس کے متعلق کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں اور اس آزادی کی حد کہاں تک ہونی چاہیے اور آج کا انسان اپنی کون سی آزادی کی حدود رکھتا ہے، اس کے متعلق ہم نے تفصیلی انداز سے اور جامع انداز سے اس کی تفصیل اور شرح میں سمجھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس نظم کی تشریح ہماری ویڈیو کے تحت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہو اور پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔